السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایپیسوڈ 3 اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پنتگا کے گودام نمبر 17 میں ہونے والی فائرنگ کے بعد پورا علاقہ پولیس کی بھاری نفری نے گھیر لیا تھا۔ زمین پر گولیوں کے ہول بکھرے ہوئے تھے، دیواروں پر بارود کے نشانات تھے، مگر چند نقاب پوش افراد نے حملہ کیا تھا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو چکے تھے۔ ایان اور زویا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاس اب صرف ایک ہی چیز بچی تھی، ڈی آئی جی سلیم خان کی وہ پرانی آڈیو ٹیپ۔ زویا نے اسے اپنے بیگ سے نکالا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر یہ ٹیپ واقعی وہی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں تو اس میں برسوں پرانا راز دفن ہے، ایان نے آہستہ سے کہا۔ اور اسی راز کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ دونوں سیدھے پولیس ہیڈ کوارٹر جانے کے بجائے شہر کے مسافت میں واقع ایک پرانے فارم ہاؤس پہنچے۔ یہ فارم ہاؤس ایان کے ایک قابل اعتماد دوست انسپکٹر حمزہ عباسی کا تھا۔ حمزہ پولیس فورس چھوڑ چکا تھا، مگر جدید ٹیکنالوجی اور فورینسک کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ دروازہ کھلا تو حمزہ نے حیرت سے دیکھا۔ اتنی رات کے، سب خیریت تو ہے؟ ایان نے جواب میں صرف آڈیو ٹیپ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ مجھے یہ سننی ہے، لیکن پوری احتیاط کے ساتھ۔ حمزہ نے ٹیپ کو غور سے دیکھا۔ یہ تو بہت پرانی ریکارڈنگ لگ رہی ہے۔ اگر خراب ہوئی تو شاید ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے۔ جتنا وقت لگے، مگر اسے محفوظ طریقے سے سناؤ۔ چند منٹ بعد حمزہ نے پرانا کیسٹ پلیئر آن کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مشین سے ہلکی سی کھرکھراہٹ کی آواز آئی، پھر ایک بھاری اور مانوس آواز سنائی دی۔ اگر تم یہ ریکارڈنگ سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ ڈی آئی جی سلیم خان کی آواز تھی۔ ایان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ برسوں بعد وہ اپنے والد کی آواز سن رہا تھا۔ ٹیپ میں آواز جاری رہی۔ میرا نام سلیم خان ہے۔ اور میں یہ بیان اپنی مرضی سے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اگر میری موت کو حادثہ یا دہشت گردی کا رنگ دیا جائے تو یقین کر لینا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ زویا خاموشی سے ہر لفظ نوٹ کر رہی تھی۔ میں اور میری ٹیم ایک خفیہ تنظیم کا سراغ لگا چکے ہیں۔ اس تنظیم کا نام ہے کالا عقاب۔ حمزہ اور زویا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سلیم خان کی آواز مزید سنجیدہ ہو گئی۔ یہ تنظیم صرف جرم پیشہ افراد پر مشتمل نہیں، اس کے کچھ ارکان پولیس، سیاست اور کاروباری دنیا میں بھی موجود ہیں۔ ایان کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ ہر لفظ پر دل محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ٹیپ میں گولی چلنے کی آواز آئی، پھر کسی شخص کی چیخ سنائی دی، اور اس کے بعد ریکارڈنگ اچانک بند ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے حیرت سے ٹیپ نکالی۔ بس ختم؟ زویا نے ٹیپ کو غور سے دیکھا۔ نہیں، یہ ریکارڈنگ ادھوری ہے۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ ہاں، کسی نے جان بوجھ کر آخری حصہ کاٹ دیا۔ ایان نے مٹھی بھینچ لی۔ یعنی اصل نام ابھی بھی ہمارے ہاتھ نہیں آیا۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کے باہر کسی گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ حمزہ کھڑکی کے قریب گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایان، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ کھڑکی کے باہر سیاہ شیشوں والی 3 گاڑیاں آ کر رک چکی تھیں۔ ان میں سے درجن بھر مسلح افراد اتر رہے تھے۔ ان کے بازو پر ایک ہی نشان تھا، کالا عقاب۔ ایان نے فوراً اپنی بندوق لوڈ کی۔ لگتا ہے انہیں ابھی معلوم ہو گیا ہے کہ ٹیپ ہمارے پاس ہے۔ فارم ہاؤس کے باہر 3 سیاہ گاڑیاں خاموشی سے کھڑی تھیں۔ ان کے انجن بند تھے، مگر ان کے گرد پھیلی خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ حمزہ نے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ کم سے کم 12 مسلح افراد فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ ان سب کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے اور بازو پر کالے عقاب کا نشان نمایاں تھا۔ حمزہ گھبرا کر بولا، یہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ اس جگہ کے بارے میں تو صرف ہم تین جانتے تھے۔ ایان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، اس کا مطلب ہے ہماری ہر حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ زویا نے فوراً میز پر رکھی آڈیو ٹیپ اٹھا کر اپنے جیکٹ کے اندر چھپا لی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ٹیپ ان کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اسی لمحے فارم ہاؤس کی تمام لائٹس ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ پورا گھر خوب اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، بجلی چلی گئی؟ ایان نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نہیں، انہوں نے مین لائن کاٹ دی ہے۔ اچانک دھڑام! مرکزی دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ لکڑی کا دروازہ لرز اٹھا۔ دوسرا دھماکہ پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ حمزہ نے گھبرا کر کہا، وہ لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایان نے پورے سکون سے اپنا اسلحہ چیک کیا۔ گھبراؤ مت، گھر کا پچھلا راستہ کہاں ہے؟ حمزہ نے فوراً اشارہ کیا۔ کچن کے پیچھے ایک پرانا دروازہ ہے جو سیدھا باغ میں کھلتا ہے۔ ایان نے زویا کی طرف دیکھا۔ تم ٹیپ لے کر پچھلے ہی راستے سے نکلو۔ زویا نے فوراً انکار کر دیا۔ اور آپ؟
मैं और हमजा इन्हें रोकते हैं। नहीं, जोया ने मजबूत लहजे में कहा, हम यहाँ तक साथ हैं, अब साथ ही जाएंगे। अयान पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। जिद करना आपको खूब आता है और हार मानना आपको नहीं आता, इसी लम्हे धड़ाम दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर गया। 6 मसलह अफराद अंदर दाखिल हुए। अयान ने बग़ैर एक लम्हा ज़ाया किए पहली गोली चलाई। पहला हमलावर ज़मीन पर गिर पड़ा। हमजा ने दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। पूरा फार्म हाउस गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। कमरे के शीशे टूट गए, दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा। जोया ने एक मेज़ उलटकर इसके पीछे पोजीशन ले ली और नहायत महारत से जवाबी फायरिंग की। एक हमलावर इसकी गोली लगते ही गिर पड़ा, मगर दुश्मन मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। बाहर खड़ा इनका लीडर पुरसुकून अंदाज में सब कुछ देख रहा था। इसने वॉकी टॉकी पर सिर्फ एक जुमला कहा, टेप, हर कीमत पर वापसी चाहिए, जिंदा या मुर्दा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर फार्म हाउस के अंदर गोलियां तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। हमजा ने बेचैनी से कहा, मेरे पास सिर्फ 2 मैगज़ीन बचे हैं। अयान ने इर्द गिर्द देखा। कमरे के एक कोने में गैस के सिलेंडर रखे थे। इसकी आंखों में एक चमक आई। जोया, जी, जब मैं कहूँ फ़ौरन बाहर भाग जाना। आप क्या करने वाले हैं? अयान ने जवाब में दिया। इसने निशाना लिया और गैस सिलेंडर पर गोली चला दी। अगले ही लम्हे धमाका। पूरा फार्म हाउस ज़ोरदार धमाके से लरज़ उठा। आग के शोले खिड़की से बाहर निकल आए। हमलावर घबराकर पीछे हट गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अयान, जोया और हमजा पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। तीनों अंधेरे बाग में दौड़ रहे थे। पीछे से गोलियों की आवाज़ अब भी आ रही थी। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। ज़मीन कीचड़ से भर गई थी। दौड़ते दौड़ते जोया का पाँव फिसला और वो ज़मीन पर गिर गई। इसी लम्हे एक नकाबपोश हमलावर इसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसने बंदूक सीधी जोया की तरफ तान दी। टेप मुझे दे दो। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता था, अयान की गोली सीधी इसके कंधे से लगी। वो चीखता हुआ ज़मीन पर गिर गया। अयान ने जोया का हाथ पकड़ा। चलो। तीनों बामुश्किल जंगल नुमा रास्ता अबूर करके एक पुरानी सड़क तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अयान ने पीछे मुड़कर देखा। फार्म हाउस आग के शोलों में घिरा हुआ था, लेकिन इसकी नज़र एक अजीब मंजर पर जाकर रुक गई। दूर अंधेरे में एक शख्स बगैर किसी खौफ के चलते हुए फार्म हाउस को देख रहा था। वो नकाब में नहीं था। इसने स्याह और कोट पहन रखा था। चंद लम्हों बाद वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। अयान के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, ये शख्स इन सब का असल सरबराह हो सकता है। जलता हुआ फार्म हाउस अब राख में बदलने लगा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ एक के बाद एक पहुँच रही थी, मगर अयान, जोया और हमजा वहाँ से काफ़ी दूर निकल चुके थे। तीनों शहर के मसफ़ात में वाक़ एक पुरानी वर्कशॉप में पनाह लिए हुए थे। ये जगह कभी हमजा के वालिद की थी, मगर बरसों से बंद पड़ी थी। कमरे में एक पुरानी मेज़, चंद टूटी कुर्सियाँ और धूल से अटकी अलमारी थी। हमजा ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और गहरा सांस लिया। अब कम से कम चंद घंटे तो हम महफूज हैं। अयान ने फ़ौरन कहा, नहीं, जब तक काला कब मौजूद हैं हम कहीं भी महफूज नहीं हैं। जोया ने अपनी जैकेट से ऑडियो टेप निकाली। इस पर लगी गिर्द साफ़ करते हुए वो बोली, पहला हिस्सा तो हम सुन चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी भी कुछ बाकी है। हमजा ने टेप को दोबारा मशीन में डाला। चंद लम्हों तक सिर्फ खराहट सुनाई देती रही। फिर अचानक DIG सलीम खान की आवाज़ दोबारा गूंजी, अगर ये पैगाम किसी तरह महफूज रह गया तो समझ लेना कि दुश्मन मेरे बहुत करीब पहुंच चुका था। अयान की आंखें बंद हो गईं। वो अपने वालिद की हर बात दिल में उतार रहा था। मेरे बेटे, अगर तुम ये सुन रहे हो तो कभी इंतकाम को इंसाफ पर हावी मत होने देना। कानून से बड़ा कोई नहीं, हत्ता कि तुम भी नहीं। जोया ने धीरे से अयान की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। टेप में आवाज़ जारी रही। ऑपरेशन ब्लैक शैडो के दौरान हम एक खुफिया फहरिस्त मिली थी। इस फहरिस्त में उन लोगों के नाम थे जो काला काब के लिए काम कर रहे थे। मैंने वह फहरिस्त 3 हिस्सों में तकसीम कर दी। पहला हिस्सा। अचानक रिकॉर्डिंग रुक गई। हमजा ने हैरत से मशीन को देखा। ये क्या हुआ? चंद सेकंड बाद एक और आवाज़ सुनाई दी, मगर ये सलीम खान की नहीं थी। एक अजनबी शख्स हंसते हुए बोला, सलीम, तुम बहुत देर कर चुके हो। फिर गोली चलने की आवाज़ आई और टेप हमेशा के लिए खामोश हो गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अयान ने आहिस्ता से कहा, इसका मतलब है मेरे वालिद ने फहरिस्त के 3 हिस्से छुपा दिए थे। जोया ने सर हिलाया और काला कब बरसों से इन्हीं हिस्सों की तलाश में है। इसी लम्हे हमजा को एक बात याद आई। अयान,
آپ کے والد جب شہید ہوئے تھے کیا ان کے ذاتی سامان میں کوئی ڈائری یا نقشہ ملا تھا؟ ایان نے چند لمحے سوچا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک منظر ابھرا۔ ہاں، ابو کی ایک پرانی ڈائری تھی، لیکن اس سے زیادہ تر صفحات پھاڑے ہوئے ہیں۔ حمزہ نے فوراً کہا، ہو سکتا ہے پہلا سراغ وہیں موجود ہو۔ اسی وقت زویا کے فون پر ایک خفیہ پیغام آیا، صرف ایک لائن لکھی تھی، اگر سلیم خان کی ڈائری چاہیے تو کل شام 5 بجے پرانے سینٹرل لائبریری پہنچ جاؤ، اکیلے۔ نیچے کسی کا نام نہیں تھا۔ ایان نے پیغام دوبارہ پڑھا، یہ پھر وہی کھیل شروع ہو گیا ہے۔ زویا نے سنجیدگی سے کہا، فرق صرف اتنا ہے، اس بار ہم تیار ہوں گے۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرتعشق بنگلے کے خفیہ کمرے میں کئی بڑی اسکرینیں روشن تھیں۔ انہی اسکرینوں پر ایان، زویا اور حمزہ کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی تھی۔ ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا چہرہ اب بھی اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے میز پر پڑی ایک پرانی تصویر اٹھائی۔ تصویر میں 5 پولیس افسر مسکرا رہے تھے، انہی میں سے ایک سلیم خان تھا۔ اس شخص نے تصویر پر سلیم خان کے چہرے پر انگلی پھیری اور آہستہ سے مسکرایا، سلیم، تم نے اپنے بیٹے کو بھی اسی راستے پر بھیج دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کھیل اگلا مرحلہ شروع کیا جائے۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ ایجنٹ 0 کو میرے پاس بھیجو۔ دروازہ کھلا اور ایک لمبا قد، سیاہ لباس اور چہرے پر نقاب پہنے شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے رحمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حکم کریں سر، سیاہ لباس والے شخص نے سرد لہجے میں کہا۔ ایس پی ایان خان کو ابھی مت مارنا، پہلے اسے سچ کے اتنے قریب آنے دو کہ واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔ کمرے میں خوفناک قہقہ گونجا اور اسی کے ساتھ باب اختتام پذیر ہوا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 3 اچھی لگی ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ ایپیسوڈ 4 بہت جلد آپ کو مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔